نور فطرت کی تکمیل۔ میں ہمیشہ آپ سے عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ مجلس ان احباب کے لیے ہے جن کا مجھ سے اللہ اللہ کرنے کا تعلق ہے اور جو ہمارے خاندان کے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ میرے اور آپ کے اندر علم الہی کے ساتھ اس کا عمل بھی پیدا ہو جائے اور دوسرے احباب بھی آ جاتے ہیں۔ چشم ماں روشن دل ماں شاد۔ اگر خارجی نور تائید نہ کرے تو ظاہری بینائی بیکار ہو جاتی ہے۔ بینائی خدا داد ہے، لیکن اس بینائی کو بروئے کار لانے کے لیے خارجی روشنی ضروری ہے۔ مثلا رات اندھیری ہو، کمرہ بند ہو اور اس میں روشن دان بھی نہ ہو اور ہاتھ کو ہاتھ نظر نہ آئے، اس جگہ مادرزاد اندھا اور بینا برابر ہیں۔ سورج، چاند، سیارے یا کسباً حاصل شدہ روشنی خارجی روشنی کہلائے گی۔ اپنی بینائی سلامت ہو، پھر خارجی روشنی جتنی تیز ہوگی اتنی ہی دور تک دکھائی دے گا۔ دن کو سورج کی تیز روشنی میں شاہی مسجد کے مینار سے مقبرہ جہانگیر کے مینار نظر آتے ہیں۔ رات کو چاند اور ستاروں کی روشنی اتنی تیز نہیں ہوتی، اس لیے زیادہ دور تک دکھائی نہیں دیتا۔ زمین قابل کاشت ہو، لیکن اگر مالی نہ آئے اور پانی بھی نہ ملے تو وہ بیکار پڑی رہے گی۔ اسی طرح سے نور فطرت موجود ہو، یعنی اندر قبولیت حق کی استعداد ہو، لیکن جب تک خارج کا نور ہدایت تائید نہ کرے یہ استعداد بروئے کار نہیں آتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر پیدا ہونے والا ایک فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ علمی طور پر نور ہدایت کتب سماوی اور علمی طور پر انبیاء علیہم السلام ہوتے ہیں۔ آج کل علمی لحاظ سے یہ نور ہدایت قرآن مجید ہے اور عملی لحاظ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ بین التدفتین جو چیز میرے آپ کے سامنے ہے وہ علم قرآن ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمل قرآن ہے۔ یہ صورت قرآن ہے اور وہ سیرت قرآن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چاند کی مانند تھے، اور اب علماء کرام مثل ستاروں کے ہیں۔ صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جتنا تیز نور باطن عطا ہوا وہ بعد میں کسی کو نصیب نہ ہوا۔ یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ کام لیے جو بظاہر عقل میں نہیں آتے۔ ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ حیات طیبہ کے 120 ماہ بنتے ہیں، اور اس میں غزوات اور سرایا ملا کر کل 121 لڑائیاں صحابہ کرام نے لڑی ہیں۔ گویا ہر مہینے میں ایک لڑائی۔ پھر بادشاہ سلامت وہ ہیں جن کے خزانے میں نہ کھانے کے لیے روٹی، نہ پہننے کے لیے کپڑا، جو مال غنیمت آتا وہ سب بھی تقسیم فرما دیتے۔ جنگ تبوک میں بعض صحابہ کرام نے سواری کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس تو کوئی سواری نہیں۔ قرآن کی شہادت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب سن کر وہ حضرات روتے ہوئے جا رہے تھے۔ نہ ان کو بال بچوں کی فکر تھی، نہ گھر بار کا خیال آتا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ انسان نہیں تھے، کوئی جن تھے۔ دراصل روحانی طاقت پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی طاقت صحابہ سے ما فوق الفطرت کام کرا رہی تھی کہ ساری دنیا بھی سیراب ہو جاتی تو بھی نہ ختم ہوتی۔ صحابہ کرام کے اندر جو رنگ تھا وہ تابعین میں نہیں تھا، جو تابعین میں تھا وہ تبع تابعین میں نہ تھا، اور جو تبع تابعین میں تھا وہ بعد والوں میں نہیں۔ 10,000 ستارے بھی اکٹھے ہو جائے تو ایک چاند کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ستارے بھی روشنی دیتے ہیں، لیکن سورج اور چاند کے مقابلے میں ان کی روشنی بہت کم ہوتی ہے۔ اسی طرح علماء کرام اور صوفیہ اعظام بھی نور ہدایت کے علم بردار ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے مقابلے میں ان کی وہ حیثیت نہیں۔ قرآن مجید کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے رکھی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ترجمہ، اور تحقیق ہم نے ذکر قرآن اتارا اور ہم ہی البتہ اس کے نگہبان ہیں۔ اس کی حفاظت انسانوں سے کرا رہے ہیں۔ علماء کرام اس کے قال کے اور صوفیہ اعظام حال کے محافظ ہیں۔ یہی دونوں جماعتیں حاملین دین ہیں۔ علماء کرام قرآن سمجھا دیتے ہیں، صوفیہ اعظام اس کا رنگ چڑھا دیتے ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ سورہ بقرہ رکوع نمبر 16 پارہ نمبر 1۔ اللہ کا رنگ، اور اللہ کے رنگ سے کون سا رنگ اچھا ہے؟ دنیا کے رنگ ظاہر کو رنگتے ہیں اور قرآن باطن کو رنگتا ہے۔ قرآن کا رنگ چڑھ جائے تو انسان بنتا ہے۔ بعض حضرات جامع بھی ہوتے ہیں، وہ ظاہری علم کے فاضل اجل اور باطن کے کامل اکمل ہوتے ہیں۔ سلسلہ عالیہ دیوبند میں اس قسم کے حضرات ہمیشہ رہے۔ آج کل حضرت مولانا حسین احمد مدنی سلمہ تعالی
ان سے پہلے حضرت مولانا انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور ان سے پہلے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور ان سے پہلے بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اتنے سادہ مزاج تھے کہ ان کو دیکھ کر کوئی یہ شخص کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ جامع صفات بزرگ ہیں۔ ایک دفعہ دیانند سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مناظرہ ہوا۔ پنڈال میں تل رکھنے کو جگہ نہ تھی۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو دروازے پر چپڑاسی نے روک کر کہا، ارے بڈھے، تو اندر جا کر کیا کرے گا؟ فرمایا، میں بھی سنوں گا۔ جب آپ نے تقریر فرمائی تو خود ہندوؤں کا بیان ہے کہ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ مولانا کے منہ سے علم کی دیوی بول رہی ہے۔ حضرت مولانا عبداللہ صاحب فاروقی چنگڑ محلہ نارکلی لاہور کے یہیں رہتے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ میں جب حج پر گیا تو حضرت مدنی مقدس اللہ العلی مدینہ میں قیام پذیر تھے۔ میں جب مدینہ پہنچا تو دیکھا کہ حضرت پھر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد میرے پاس تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت کیسے تشریف لائے؟ تو فرمایا، تمہیں کیا بتلاؤں؟ ان کا بیان ہے کہ آپ دراصل مجھے لینے کے لیے آئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد فرمانے لگے کہ پاندان گم کر آئے ہو۔ یہ حضرت کا ماضی کے متعلق کشف تھا۔ میں نے کہا، حضرت ملے گا بھی یا نہیں؟ تو فرمایا، ہاں ہاں مل جائے گا۔ یہ مستقبل کا کشف تھا۔ چنانچہ وہ مل گیا۔ ان کی طبیعت میں ظرافت تھی، مگر اب تقسیم کے بعد روتے رہتے ہیں۔